Ask Mufti Tariq Masood. جنازے کے بعد ایصال ثواب اور دعا کا حکم۔ ہمارے ہاں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ پھر میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ راشد صاحب حالہ سندھ سے۔ نہیں جناب، ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہمیں بتایا وہ خود ایک دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ مختلف دعائیں ہیں، مشہور دعا یہی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا۔ تو یہ میت کے لیے دعا تو ہو رہی ہے، سب حاضرین کے لیے بھی ہو رہی ہے، میت کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دعا مانگے اور پھر کہے دعا کے بعد پھر دعا۔ اب جب اس کو منع کیا جائے بھائی دعا تو ہو گئی نا، تو وہ کہے کہ ممانعت کی کیا دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں مانگی جائے گی؟ تو عبادات میں جو ہے نا کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، نہیں ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی۔ مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں، اب کوئی 3 پڑھنا شروع کر دے، ہم اس کو منع کریں گے بھائی یہ بدعت ہے۔ وہ کہے کہ کیا کون سی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھنے سے منع کیا ہے؟ تو بھائی 3 رکعت پڑھنے سے منع نہیں کیا، کہیں بھی نہیں ہے حدیث، لیکن 2 رکعت پڑھی ہیں تو اس کا مطلب ہے 2 پہ اسٹاپ کرنا ہے آپ نے۔ 1 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے ہیں، اب آپ جوش میں آ کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیں تو ظاہر ہے منع کیا جائے گا آپ کو۔ اب آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں 3 سجدوں سے منع کیا، تو ایسی تو حدیث قیامت تک نہیں ملے گی۔ لیکن ہم یہی کہیں گے بھئی یہ عبادت ہے، اور عبادت توقیفی کا مطلب اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں جیسے ہمیں بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ تو دعا کا کوئی مخصوص وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں ہے، تو جب چاہو جب دعا مانگ لو۔ تو آپ نے جب اپنی طرف سے کوئی وقت فکس کر لیا اور اس کا عمل بنا لیا، اور لوگ جو نہیں کر رہے اس کو آپ ملامت کر رہے ہیں، یا ملامت نہیں بھی کر رہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس کی پابندی شروع کر دی، اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی شریعت میں مطلوب عمل ہے اور اس کی کوئی لاجک بھی نہ بنتی ہو، کہ کیونکہ نماز جنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا، تو پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ دعا نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی دوبارہ دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، تو پھر 3ری دفعہ دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، 4تھی دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے کوئی 10 دفعہ دعا مانگتا رہے کہ بھئی دعا ختم کرو، چلو دوبارہ دعا شروع کرو، اب آپ اسے کہیں پھر کیوں مانگ رہے ہو، تو کہ ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس میں لوگ بھی حرج میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے جو شریعت نے جتنا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز کے بعد کبھی بھی پوری زندگی الگ سے دعا نہیں مانگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا۔ اس پر صحیح حدیث موجود ہیں کہ جلدی دفنایا جائے۔ تو نماز جنازہ کے بعد اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو اس سے میت کے دفن میں تاخیر ہوتی ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے، برا عمل ہے یہ۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اسلام میں میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے۔ تو جنازہ پڑھتے ہی آپ فوراً میت کو دفنائیں گے، دفن کرنے کے بعد پھر قبر پہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میت کو دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اسے قبر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سوالات کے جوابات میں مغفرت کی دعا۔ تو وہ قبر پہ دفنانے کے بعد ہے، دفنانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے جیسے بتایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، یہی عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے، اور یہی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا عشق کی حد تک محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، لیکن محبت نام ہے فالو کرنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ضعیف موضوع روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دعا مانگی ہو یا 3 دفعہ قل شریف پڑھا ہو۔ تو بس جنازہ ہو گیا، فوراً میت کو دفنائیں، دفنانے کے بعد پھر آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، تو اس موقع پر آپ دعا مانگیں۔ Ask Mufti Tariq Masood.